یہ انگیجمنٹ کا جوڑا ہے، بتاؤ کیسا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہی ہوگا، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اور پھر محض 18-19 سال کی لڑکی کیسے 3 بچوں کی ماں ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ شاید وہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، اور کوئی بھی لڑکی خود سے اپنے ہونے والے منگیتر کو ایسا نہیں کہتی۔ میرے انکار کا سن کے اس لڑکی کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں۔ ایک بار رات کو میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں آدھی نیند میں تھا۔ میں نے کہا جی کون؟ ایک لڑکی تھی، کہنے لگی آپ تیمور بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی، مگر آپ کون بول رہی ہیں؟ کہنے لگی رجا عبد القادر۔ یہ سن کے میری پوری آنکھیں کھلی۔ وہ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ منگنی میں تو 2 دن رہ گئے، تو آپ انکار کب کریں گے؟ آواز میں بے تحاشا فکر مندی اور پریشانی تھی۔ میں نے کہا کر دوں گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ابھی 2 دن باقی ہیں، ہو جائے گا انکار بھی۔ میری بات سن کے کہنے لگی پکا؟ میں نے کہا جی رجا پکا، اب میں 3 بچوں کی ماں سے شادی تھوڑی کروں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی 100% جھوٹ بول رہی ہے، خود انکار کر نہیں سکتی، اس لیے مجھے استعمال کر رہی ہے۔ کہنے لگی اوکے، بہت شکریہ۔ میں نے کہا بات سنیں۔ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بھی گزر گئے۔ منگنی کے فنکشن کے لیے میں بالکل تیار تھا، جب اسی نمبر سے مجھے کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ جب ہم ہال میں پہنچے تو وہی لڑکی آف وائٹ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی، مگر چہرے پہ پریشانی کے آثار واضح تھے۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے ہمارا استقبال کافی شاندار کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں رجا کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ میرے بیٹھتے ہی بری طرح سے پیچھے کھسکی۔ سب نے محسوس کیا۔ اس کی کزنز ہنسنے لگی، کہنے لگی رجا کیا کر رہی ہو، آرام سے بیٹھو، منگیتر ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی ہاں تو منگیتر ہے نا، شوہر تھوڑی ہے، اور منگیتر کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاؤں۔ اس کی والدہ اسے گھور رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کے وہ چپ ہوئی۔ میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا واہ واہ بھابھی، کیا پوائنٹ مارا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا کرتے ہیں منگنی کو چھوڑیں، آج نکاح کروا لیتے ہیں تاکہ آپ تیمور بھائی کے ساتھ چپک کے تو بیٹھ سکیں۔ آیان نے اس کی بات کا ٹکا سا جواب دیا تھا۔ بہرحال